میں ایک جگہ بیان میں بولا کہ جس گھر میں 11ویں ہوتی ہے وہاں غوث پاک کی روح جلوگر ہوتی ہے۔ ہمارے پہلے کے نانی ماں دادی ماں تھے، دیکھو ان لوگ 11ویں کرے تو پورے گھر کو چنا ڈالتے تھے، دروازوں کو کلر کرتے تھے، کھڑکیوں کو کلر، نئے پردے، ناپاک ہے تو ان لوگوں کو بازو کر دیتے تھے، بچوں سے اس سے اس سے گھر کو بچا کے رکھے، دھوم دھڑاکے سے 11ویں کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کے ولیمے کو اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، غوث پاک کی 11ویں کو جتنا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ رجب کے کنڈے آئے تو ابھی بھی بعض لوگ دیکھو عاشق لوگ رجب کے کنڈوں میں گھر کو چنا ڈلاتے، دروازوں کو وہ کرتے ایسا کرتے، پورا صاف صفائی پاکی کا ماحول، انتہائی اہتمام کیوں کرتے؟ سنو کان کھول کے، صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جس بزرگ کی فاتحہ ہوتی ہے وہ بزرگ کی روح اس گھر میں جلوگر ہوتی ہے، جلوگر ہوتی ہے۔ میرے کو اچھی طرح یاد ہے، اب تو خیر یہ ادب ختم ہو گیا ہے، دور میں سب ادب ختم ہوگا، پورے بدتمیز نالائق لوگ دنیا کے اندر بے ادب گستاخ پھیل گئے، پھیل کے سنیوں کو بھی یہ لوگ خراب کر دیے۔ میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے بچپن میں بڑی بڑی خانخواہوں میں حیدرآباد کی جہاں محفل سما ہوتا تھا، بیچ کی کرسی، بیچ کی گدی پہ کوئی بھی نہیں بیٹھتے تھے، سجادے صاحب ادھر بازو بیٹھتے تھے، ان کے بیٹے ادھر بیٹھتے تھے، پورے ادھر بیٹھتے تھے، بیچ کی گدی خالی رہتی تھی۔ تو ہم لوگ آپ پوچھتے تھے حضرت وہ بیچ میں کس کو بھی نہیں بٹھائے، کس کو بھی نہیں بٹھائے، کئی کو خالی کئی کو رکھتے؟ تو بزرگاں فرماتے تھے بیٹا جس بزرگ کی شان میں کلام پڑھا جا رہا ہے محفل میں اس بزرگ کی وہاں پر بیٹھک ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی آتے تھے، ان کی روح مبارک جلوگر ہوتی تھی، وہ دیکھنے والی آنکھ والے لوگ بھی چلے گئے، وہ ادب والے بھی ختم ہو گئے، ختم ہو۔ اس لیے اب 11ویں کرے تو کرو نہیں تو ایسا ہے مسئلہ۔ لیکن مسئلے کو سنو دوستو، اولیاء اللہ کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اب یہ جو بیوقوف قوم نے ولی کچھ نہیں مان رہا، نہ مانتا، نقشبندی صاحب تم بھی ڈیپ میں لکھ جگہ بولتے ہیں حضرت، انہیں اوپر ہی ماننے تیار نہیں ہے، تم اندر کے مغز کے باتاں کر رہے ہیں پورے۔ یہ باتاں کرنے کو بھی اب ہمارا کچھ شرم آ رہی، کیونکہ اب یہ لیول کے لوگ بھی نہیں رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کے قریب فتنوں کا زمانہ ہے، یہ جاہلوں، بے ادبوں، گستاخوں کا زمانہ ہے یہ۔ تو بہرحال تو میں ایسی بولا بھائی جہاں 11ویں ہوتی ہے وہاں غوث پاک آتے ہیں، بولے تو تقریر ختم ہو گئے بعد ایک نوجوان بچہ آگے پوچھا، یہی وشاکھاپٹنم میں تھا بیان، آگے پوچھا مولانا غوث اعظم کتنے ہیں؟ پوچھا، میں بولا ایک۔ اب پورے آندھرا پردیش تلنگانہ میں اتنے لوگ 11ویں کر رہے ہیں 11 تاریخ کو، تو غوث اعظم کتنے گھروں میں آتے؟ ایک ہو گئے۔ پوچھا 5 لاکھ آدمی 11ویں کر رہے ہیں، 5 لاکھ گھروں میں غوث اعظم کیسا آتے؟ ارے میں بولا بہت زبردست ڈالا پٹھے، ہائی لیول کا ہے جواب بھی، ہائی لیول کا ہونا نہیں، جواب بھی ہائی لیول کا ہونا، دلائل بہت سارے، مگر وہ بچہ تھا بیچارہ، انہیں کبھی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، تو اس کے حساب کا جواب دینا تھا وہاں تاکہ اس کو بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ تو میں بولا میاں ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھ گیا تو غوث پاک تے کو سمجھ میں آ جاتے۔ جی حضرت بولیے، بولے تو بولا دیکھو بیٹا اب میں تمہارے وشاکھاپٹنم آیا، میرے کو جانا ہے حیدرآباد، کون سا رستہ ہے، کون سی گلی ہے، کون سا نکڑ ہے، کون سا یو ٹرن ہے، کون سی جو ہے میرے کو رائٹ لینا ہے، لیفٹ لینا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، مگر پھر بھی میں بغیر کسی سے پوچھے کے حیدرآباد تک جاتا ہوں۔ کیسا؟ کرامت سے نہیں، میپ دیکھ کے۔ کیا دیکھ کے بولو؟ میپ میں آپ ڈال دیے حیدرآباد کالا پتھر، بولے تو وشاکھاپٹنم کیا امریکہ سے لا لیتا ہوں میپ آپ کو؟ نہیں،
اب اپن میپ کو سلیکٹ کر لیا, اس میں 3-4 رستے بتاتا, حضرت ادھر سے بھی ایک روٹ ہے, ادھر سے بھی ہے, ادھر سے بھی ہے, یہ اتنے کلومیٹر ہے, یہ اتنے کلومیٹر ہے, یہ اتنے کلومیٹر ہے. اس کو زوم کر کے دیکھے تو بیچ میں ایک اورینج لائن دکھ رہی. میں بولا یہ کیا ہو گیا؟ بولے تو یہاں پہ روڈ کا جو ہے تعمیری کام چل رہا, کنسٹرکشن چل رہا. پھر اور دیکھے تو ایک ریڈ لائن دکھ رہی. بولا یہ کیا ہے؟ بولے تو یہ ٹریفک جام ہے. کہتے اماں, بولا یہ میپ تو بڑا چالو دکھ رہا بھائی, خطرناک آئٹم ہے یہ. آپ ذرا غور کیجئے گا, آپ ذرا غور کیجئے گا کہ وہ میپ آپ جیسے ہی آن کیے تو اس میں ایک انٹی کی آواز آئی, ٹیک رائٹ ٹرن آفٹر 500 میٹر. او ماشاءاللہ, انٹی اتنی چالو ہے, رائٹ ٹرن کہاں ہے انٹی کو معلوم ہے, یو ٹرن کہاں ہے انٹی کو معلوم ہے, لیفٹ ٹرن کہاں سے لینا ہے انٹی کو معلوم ہے. اگر انٹی بولی رائٹ, آپ لے لیے اسٹریٹ, انٹی پھر پکارنا شروع کر دی, یو ٹرن لو بابا, غلط جا رہے آپ, آؤ واپس آؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا یہ انٹی خالی انڈیا میں نہیں ہے, میں ہالینڈ گیا بیان کرنے, وہاں بھی ہے. دبئی گیا بیان کرنے, انٹی وہاں بھی ہے. اور اتنی چالو ہے, دبئی میں عربی میں بولتی, وہاں انگلش میں بولتی, وہاں جرمن میں بولتی. وہ چالو انٹی ہے. ارے بھائی بعض لوگ اس کے اندر عجیب تعجب سے دیکھ رہے ہیں. آپ کی ملاقات نہیں بھی کیا وہ انٹی سے ہوئی نا؟ ہاں, پھر ایسا کہیں کو گھور کے دیکھ رہے ہیں میرے کو. میں کوئی دوسرے دنیا کے باتیں نہیں کر رہا ہوں, ریئل فیکٹ بول رہا ہوں آپ کو. میں بولا گاڑی روک, پہلے انٹی سے ملنا ہے. انٹی آپ کا نام کیا ہے؟ انٹی بولے اپنا نام ہے ہی نہیں. انٹی آپ کے ابا کون؟ بولے اپن بغیر ابا کے ہے, ابا ہے نہیں انٹی کے, امی ہے ہی نہیں. انٹی کہاں رہتے آپ؟ بولے ہر میپ کے اندر رہتے اپن. ایک ہی وقت میں پورے تلنگانہ میں 5 لوگ میپ یوز کر رہے ہیں. انٹی 5 لوگوں کی گاڑی میں ہے. انٹی 5 لوگوں کی مدد کر رہی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ اور تھوڑا ڈیپ میں لگ جا کے سمجھاتا ہوں. اپنے پورے انڈیا میں مہندرا کے کم سے کم ایک 10 لاکھ گاڑیاں تو ہوں گے, مثال دے رہا ہوں سمجھانے, 10 لاکھ. بیٹھتے کی اسکارپیو پہ پیچھے سے آواز آتی, سامنے سے ڈائچ میں سے, پلیز یو سیٹ بیلٹ. ہاں, ہم سیٹ بیلٹ نہیں لگائے, ہما کو خبر نہیں ہے, مگر انٹی کو ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور جو بتا رہی ہے خدا کی قسم وہ 100% صحیح بتا رہی ہے. ہم نے پوچھا آخر یہ ہے کون جس کا نہ کوئی جسم ہے, جس کی نہ کوئی روح ہے, جس کا نہ کوئی باپ ہے, جس کا نہ کوئی رشتہ دار ہے, مگر یہ پوری دنیا والوں کی مدد کر رہی ہے. ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں گاڑیوں کے اندر, موبائل کے اندر یہ انٹی کی آواز مدد کے لیے آ رہی ہے. یہ انٹی ہے کون؟ تو جواب ملا, یہ آدھی چڈی گوری چمڑی والے انگریز کا کارنامہ ہے. یہ انگریز کا کارنامہ ہے. ارے انگریز اپنی علمی صلاحیت سے ایک ہی وقت میں 10 لاکھ گاڑیوں کے اندر ایک انٹی کی آواز مدد کے لیے بھیج سکتا ہے. اور اگر خدا غلاموں کے گھر میں ایک غوث اعظم کو بھیج دے تو کیا تعجب کی بات ہے. ارے جہاں نہ جسم ہے نہ روح, پھر بھی ایک انگریز پوری دنیا کی مدد کروا رہا ہے. پھر اللہ کے وہ محبوب ولی جن کی روح بھی موجود ہے, جسم بھی موجود ہے, وہ جسم بھی جسم لطیف, وہ روح بھی روح بھی کامل.
اگر وہ سردار اولیاء اللہ کے حکم سے اگر غلاموں کے گھر میں چلے جائیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ انگریز یہ کارنامہ کر سکتا ہے تو کیا خدا نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ. اکثر اختلاف تو یہاں ہونا تھا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ دیکھو آپ، میں پوری دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں، پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. سبحان اللہ. ہتھیلی میں. اب بازو والے یہ روایت پڑھے تو پریشان ہو گئے، ارے اتنی بڑی دنیا ہتھیلی میں کیسا دیکھتے، اتنی بڑی دنیا ہتھیلی میں کیسا دیکھتے، انہیں ٹینشن میں. مگر اللہ تعالیٰ کیا کرا، جیسی قوم ویسا مثال سے سمجھا دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب کئی ہمارے نوجوان موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے، کیا دیکھ رہا بیٹے؟ بولے مولانا فیفا ورلڈ کپ میچ چل رہا قطر میں، اس کو دیکھ رہا ہوں. میں بولا ذرا میرے کو بھی دکھا بیٹے. دکھایا تو سیٹلائٹ سے لے رہے پٹھے کیمرہ، پورا گراؤنڈ دکھ رہا موبائل کی اسکرین میں، موبائل کی اسکرین ہتھیلی میں، اور وہ پورے گراؤنڈ کے اندر 80,000 لوگ بیٹھے ہوئے. انگریز کا کارنامہ یہ ہے، تمہاری ہتھیلی میں 80,000 لوگوں کو دکھا رہا. سبحان اللہ. اور وہ بھی لائیو دکھا رہا، لائیو. ایسا نہیں ہے وہاں ہو گیا 5 منٹ کے بعد یہاں ریلے ہو رہا، نہیں. انہیں وہاں پیر مارا تو وہ پیر خطر میں ہل رہا، حیدرآباد میں دکھ رہا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ انگریز تمہاری ہتھیلی میں، ویڈیو اسکرین میں، موبائل اسکرین میں 80,000 آدمی کو لائیو دکھا رہا، لائیو. ارے انگریز یہ کر سکتا ہے تو پھر میرا خدا میرے غوث کی ہتھیلی میں کائنات دکھا دے تو کیا تعجب کی بات. میرے بھائیوں، اولیاء اللہ خدا کے فضل سے ہیں. کس سے ہیں؟ بولو. خدا کے فضل سے ہیں. خدا کے فضل کا نام ولی اللہ ہے. خدا کی عطا کا نام ولی اللہ ہے. خدا کی محبت کا نام ولی اللہ ہے. خدا کی نوازش کا نام ولی اللہ ہے. خدا کی رحمت کا نام ولی اللہ ہے. خدا کی مہربانی کا نام ولی اللہ ہے. ارے خدا کے مظہر و جمال کا نام ولی اللہ ہے. یہ دنیا میں آئے، انسان بن کے آئے، مگر تمہاری ہماری طرح یہ عام درجے کے انسان نہیں. یہ مظہر خداوندی بن کے آئے، یہ عطائے خداوندی بن کے آئے، یہ فضل خداوندی بن کے آئے، یہ رحمت خداوندی بن کے آئے. اس لیے میرے بھائیوں، ان سے جڑ جاؤ. اسی لیے رب کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے والا وسیلہ تلاش کر لو. یہ اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے. اس لیے میرے بھائی، ان سے غداری نہیں، ان سے بے وفائی نہیں، ان سے بغاوت نہیں. اگر کوئی جاہل ان کے خلاف بولتا ہے، اس بدبخت، اس ظالم کی بات مت سنو. وہ تمہیں جنت میں تو نہیں لے جائے گا، مگر ولیوں کا گستاخ بنا کر تمہیں دوزخ میں ضرور لے جائے گا. تمہاری آخرت کو وہ برباد کرے گا. وہ رہ تو ہی رہا ہے ہمارے بیچ میں، انسانی صورت میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں، وہ شیطان ہے. وہ شیطان کا پیروکار بن کر تمہارے سامنے ویڈیوز کی شکل میں، معلم کی شکل میں، مولوی کی شکل میں، خطیب کی شکل میں آ کر تمہاری آخرت کو برباد کر رہا ہے. ایسے ظالموں کی باتوں کو سن کر اپنا عقیدہ خراب مت کرو، اپنا ایمان خراب مت کرو. یہ بدبختے خود نہ رسول اللہ کے ہو سکے، نہ تم کو رسول اللہ کے ہونے دیں گے. نہ یہ غوث و خواجہ کے ہو سکے، نہ تم کو غوث و خواجہ کا ہونے دیں گے. اس لیے ان کی باتوں کو سن کر اپنے نبی سے، اپنے آقا سے، اپنے داتا سے، اپنے اولیاء سے، اپنے بزرگوں سے اپنا رشتہ مت توڑو. مرنے کے بعد یہ بدبخت تمہاری خبر میں نہیں آئے گا. یہ مولوی، یہ عالم، یہ بولنے والا تمہاری خبروں میں نہیں آئے گا. ارے مرنے کے بعد نہ کوئی ماموں خبر میں آئے گا، نہ چچا خبر میں آئیں گے، نہ باپ خبر میں آئے گا، نہ بھائی خبر میں آئے گا، مگر خدا کی قسم سوال جواب
ہوگا آمینہ کا لال پہلے قبر میں تشریف لائے گا. رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. بخشوانے والی ذات رسول اللہ کی ہے. کمبل میں چھپانے والی ذات رسول اللہ کی ہے. رسول اللہ تک سفارش کرا کے لے جانے والی ذات غوث الاعظم کی ہے. خواجہ غعین الدین چشتی کی ہے. حضرت بندہ نواز کی ہے. حضرت بابا شرف الدین کی ہے. حضرت یوسف شریف بابا کی ہے. حضرت امام انوار اللہ فاروقی ہے. حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کی ذات ہے. تو ایسے آقاؤں سے رشتہ نہیں توڑنا, ایسے آقاؤں کی گستاخی نہیں کرنا. ان ظالموں کی باتوں کو سن کر اپنے ایمان کو خراب مت کرو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.